الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله كافة إلى الناس بشيرًا ونذيرًا. أرسله إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. صلى الله عليه وآله وصحبه وأهل بيته وأزواجه ومن سار على نهجه ودربه إلى يوم يلقاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللہ وحدہ لا شریک کی تعریف و تقدیس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد یہ بات ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسلام ایک جامع دین ہے اور یہ دین ہر لحاظ سے کامل، اکمل اور مکمل دین ہے۔ اس دین کے ماننے والوں کو جہاں پر عقائد، عبادات، معاملات، تجارت اور معاشرت کے معاشرے میں رہن سہن کے اصول سکھائے گئے ہیں، وہیں پر اس دین کے ماننے والوں کو اخلاق اور آداب کی تعلیم بھی دی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام میں، دین حق میں حقوق کا تحفظ بھی کیا گیا ہے اور حقوق کو ادا کرنے کی بھی پابندی اس دین کے ماننے والوں کے اوپر عائد کی گئی ہے اور ان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ اپنے اوپر واجب حقوق کو ادا کریں۔ مسلمان سے اسلام نے جن حقوق کی ادائیگی کا مطالبہ کیا ہے ان میں سر فہرست اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں، خالق کائنات کے حقوق ہیں۔ ایک مسلمان کی، ایک مومن کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کے ان حقوق کو ادا کرے جو حقوق رب العالمین کو اس کے ذمہ ہیں۔ خالق کے حقوق کے بعد مخلوق کے حقوق میں سے سب سے عظیم اور سب سے بڑا اور سب سے اہم حق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔
مخلوق کا حق کتنا بڑا کیوں نہ ہو، کتنا عظیم کیوں نہ ہو، لیکن ان میں سب سے زیادہ اہمیت جس حق کو حاصل ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کا حق ہے۔ والدین کا حق اور والدین کے حقوق کی جو اہمیت اور قدر و قیمت اسلام کے اندر موجود ہے، ہر مسلمان اس سے بخوبی واقف ہے کہ مخلوق کے حقوق میں سے تمام حقوق سے بڑھ کر بندے کے ذمے والدین کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق کی اہمیت ہے، اور پھر والدین کے حقوق میں سے بھی والدہ کا حق سب سے بڑا ہے۔ اور اسی طرح سے جب عورت کی شادی ہو جائے، اس کا نکاح ہو جائے، تو پوری مخلوق میں اس کے اوپر سب سے بڑا حق اس کے خاوند کا ہوتا ہے، لیکن عورت کے اوپر اگر وہ شادی شدہ ہے، خاوند کے حق سے بڑھ کر بھی اس کے اوپر نبی کریم علیہ السلام کا حق ہے، اور بندے کے اوپر والدین کے حقوق سے بڑھ کر، والدہ کے حقوق سے بھی بڑھ کر اس کے ذمے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اور آپ علیہ السلام کے حقوق ہیں۔ نبی علیہ السلام کے حقوق کیا ہے اور کتنے ہیں اور کون سے ہیں، اس کے بارے میں تفصیل درکار ہے، اور تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جو ہمارے اوپر جن کی ادائیگی واجب ہے، ان میں سے اللہ کے پیغمبر کا ایک بہت بڑا حق ہمارے ذمہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے نبی کا دفاع کریں، ہم اپنے پیغمبر کا دفاع کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا یہ بھی آپ علیہ السلام کے حقوق میں سے ہماری گردن کے اوپر بہت بڑا حق ہے، اور یہ ہمارے کندھوں کے اوپر اللہ کی طرف سے بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس کی مسئولیت ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کا دفاع کرے، بلکہ دین کے عظیم واجبات میں سے ایک بہت بڑا واجب ہے، فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کسی نے کوئی اعتراض کیا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کی ہے، اللہ کے رسول کی توہین کی ہے، آپ علیہ السلام کی ذات کو نشانہ بنانے کی جسارت کی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں نازیبہ الفاظ کیے، آپ الفاظ استعمال کیے، آپ کی سیرت اور اسی طرح سے آپ علیہ السلام کی زندگی کو، حیات کو اگر کسی نے ٹارگٹ بنایا ہے اور یہ اس نے جرأت کی ہے، تو ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام کا دفاع کرے، اور نبی کریم علیہ السلام کا دفاع کرنا، آپ علیہ السلام کے اوپر اٹھائے جانے والے اعتراضات کا رد کرنا اور ان کا جواب دینا، یہ تو ہر حال میں مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ لیکن جب دشمنان اسلام کی کیفیت اور حالت یہ ہو کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے توہین آمیز خاکے بنانے لگ جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنانے لگ جائے، اور پھر اس سے بھی 4 قدم آگے بڑھتے ہوئے وہ یہ اعلان کرے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے بنانے کے اوپر مقابلے قائم کریں گے، اس وقت ہر مسلمان کی غیرت ایمانی کا یہ تقاضا ہے، اس کے دین کی غیرت و اہمیت کا تقاضا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اپنی کوشش اور محنت جاری کرنی شروع کر دیں۔ جیسا کہ آج لوگ جو دشمنان اسلام ہیں، جو کفار ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اپنے بغض، اپنی عداوت اور دشمنی کا اظہار کرنے کے لیے وہ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کی توہین، کبھی کارٹون بنا کر، کبھی آپ علیہ السلام کی تصویریں شائع کر
یہ جسارت کی نبی کی عزت کے اوپر، نبی کے اہل خانہ کے اوپر جب انہوں نے یہ تہمت لگائی، اللہ نے سورہ نور کی 10 آیتیں قرآن کا حصہ بنا کر نازل کر دی اور وہ قیامت تک پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کی عزت کا بھی دفاع کیا اور اللہ نے اپنے نبی کی ازواج کا بھی دفاع کیا اور اللہ نے ان کی طہارت اور ان کی پاک دامنی کا یوں اعلان فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہوتی ہیں۔ والطیبات للطیبین، اور جو پاکیزہ پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں وہ پاک دامن مردوں کے لیے ہوتی ہیں۔ والطیبون للطیبات، اور جو پاک دامن پاکیزہ مرد ہوتے ہیں وہ پاک دامن پاکیزہ عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام پاک دامن تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ کے رسول پاکیزہ تھے کہ نہیں تھے؟ یقیناً آپ پاک دامن تھے، آپ پاکیزہ تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاک دامن نبی کی بیوی پاک دامن نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی عزت کے اوپر جب لوگوں نے حرف تنقید اٹھایا، رب نے قرآن بتا کر نبی کی عزت کا دفاع کیا۔ حضرات اس قرآن کے اندر موجود ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جب زنا کی تہمت لگائی گئی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کی گواہی کس نے دی تھی؟ مخلوق نے دی تھی۔ حضرت مریم کے اوپر جب زنا کی تہمت لگی تو حضرت مریم کی پاک دامنی کی گواہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، جو چند دن کے شیر خوار بچے تھے، 9 مولود تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ لیکن جب نبیوں کے ایمان کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ پر زنا کی تہمت لگی، اللہ نے مخلوق سے گواہی نہیں دلائی بلکہ اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر عرش سے عرش کے مالک نے 10 آیتیں قرآن کی بنا کر نازل فرما دی اور حضرت صدیقہ کی سیدہ صدیقہ کی برات کا اعلان فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے نبی کا دفاع کیا ہے۔ جب رب العالمین پیغمبر کا دفاع کر رہا ہے تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اپنے نبی کا دفاع کریں؟ ہماری تو ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا تو حق بنتا ہے، ہماری تو سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگ اپنے نبی کا پھر دفاع کریں۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام کا دفاع کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہم سے مطالبہ کرتا ہے ہم اپنے نبی کا دفاع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا جو لوگ اس نبی کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، نبی پر جن کا ایمان ہے، فرمایا ان لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی تعظیم اور توقیر کرتے ہیں اور پھر اس نور کی، اس قرآن کی اتباع پیروی کرتے ہیں جو اس نبی کے ساتھ اتارا گیا۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیابی پانے والے۔ تو یہ تو اہل ایمان کے ایمان کی علامت ہے اور ان کے ایمان کا ان سے مطالبہ اور تقاضا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی تو اہل ایمان کا ان کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہے۔ اہل ایمان، ان کے ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی کو ہر معاملے میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر ترجیح دیتے ہیں، اپنی جان سے بھی بڑھ کر فوقیت دیتے ہیں۔ کیا خیال ہے اگر ہمارے اوپر اعتراض کیا جائے تو کیا ہم چپ بیٹھیں؟ ہمیں گالیاں دی جائے، ہماری عزت کو اچھالا جائے، ہمارے بارے میں توہین آمیز گستاخی والے کلمات الفاظ کہے جائیں، ہم چپ بیٹھیں گے؟
ہم اس کا دفاع کریں. اور اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ نبی تو اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں پر بھی فوقیت رکھتا ہے. تو جو نبی ہمیں جان سے بھی پیارا ہے، کیا ان کی توہین اور گستاخی میں ایک مومن خاموش رہ سکتا ہے؟ کیا اس وقت وہ دفاع نہیں کرے گا؟ اپنی جان کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں اگر تھوڑی سی بات کہہ دی، یہ دفاع کرنا حق سمجھتا ہے. تو جب جان سے بھی جن کے ساتھ زیادہ محبت ہے، کیا ان کا دفاع کرنا حق نہیں سمجھے گا؟ یقیناً ان کا دفاع کرنا حق سمجھے گا. نبی کا دفاع ہم کیوں کریں؟ کیونکہ ہمیں رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے. اور جب تک نبی کے ساتھ سب سے زیادہ محبت نہیں ہوگی، ہم مومن نہیں بن سکتے. ہم مومن ہی نہیں بن سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور ایک روایت میں واہلہ والناس اجمعین. اس وقت تک فرمایا تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والدین، اولاد، اس کے گھر والوں، دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر اس کے نزدیک محبوب نہ بن جاؤ، اس وقت تک وہ بندہ مومن نہیں بن سکتا. تو اگر کسی کے والدین کو گالی دی جائے تو وہ خاموش بیٹھے گا یا دفاع کرے گا؟ دفاع کرے گا. اس کی اولاد کی عزت کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے، اس کے گھر والوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے، خاموش بیٹھے گا؟ نہیں، ان کا دفاع کرے گا. تو جس نبی کے ساتھ محبت کرنا والدین سے بھی زیادہ محبت کرنا ضروری ہے، اولاد سے بھی زیادہ محبت کرنا ضروری ہے، گھر والوں سے، دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت کرنا ضروری ہے، اگر اس نبی کو گالی دی جائے، اس نبی کی ذات اور اس کے کردار کو نشانہ بنایا جائے، تو کیا مسلمان اس نبی کا دفاع نہیں کرے گا؟ یقیناً اس کا دفاع کرے گا. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہم کیوں کریں؟ نبی علیہ السلام کا دفاع اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ نبی کا ہمارے اوپر حق ہے. نبی کریم علیہ السلام کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم نبی کا دفاع کریں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم رسول اللہ کا دفاع کریں، ہم رسول اللہ کے دفاع کے اندر بولیں، اور جو وسائل ہمارے پاس موجود ہیں، ممکنہ اسباب وسائل کو اختیار کرتے ہوئے ہم اپنے نبی کا دفاع کریں. نبی کا ہمارے اوپر نہ صرف حق ہے بلکہ ہمارے اوپر واجب ہے، اور اس واجب کو ادا کرنا ہماری بڑی اہم ذمہ داریوں کے اندر شامل ہے. جو بندہ نبی کریم علیہ السلام کا دفاع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے. رسول کریم علیہ السلام نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممبر نصب کیا. سنن ترمذی کی روایت حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہ، رسول کریم علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت کے لیے ممبر بنوایا، ممبر نصب کروایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو ممبر پر کھڑا کیا اور فرمایا حسان اس ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول کا دفاع کیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ان اللہ یؤید حسان بروح القدس ما ینافع عن رسول اللہ. جب تک میرا یہ صحابی حسان رضی اللہ عنہ میری طرف سے دفاع کرتا رہے گا اور مشرکین میری مذمت میں، نعوذ باللہ من ذالک، میری تنقیص میں جو وہ اشعار کہتے ہیں، جب تک ان کے اشعار کا جواب دے کر میرا دفاع کرتا رہے گا، اللہ روح القدس جبریل کے ساتھ اس کی مدد کرتا رہے گا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول کریم علیہ السلام نے حضرت حسان کو دعا دی تھی، ان کے حق میں دعا کی تھی، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ میرے اس صحابی حسان کی تائید روح القدس جبریل کے ساتھ. حضرت
میرا دفاع کرو. اور مشرکین میری تنقید کے بارے میں جو اشعار کہتے ہیں ان اشعار کا جواب دو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ روح القدس جبریل کے ذریعے اس کی مدد کرو. اور پھر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کا دفاع کیسے کیا, اللہ کے پیغمبر کا دفاع کیسے کیا. ان کے اشعار جو صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہیں, مشرکین کے اشعار کے جواب میں انہوں نے رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے کہے تھے. ابتدائی 3 اشعار کچھ یوں ہیں, کہتے حجوت محمدا فأجبت عنہ وعند اللہ فی ذلک الجزاء. حجوت محمدا برا تقیا رسول اللہ شیمته الوفاء فإن ابی ووالداہ وعرضی لعرض محمد منکم وقاء. مشرکین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں حجوت محمد, تو نے محمد کی تنقید کی ہے, تو نے محمد کی شان کے اندر توہین کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فأجبت عنہ, میں اس کا جواب دے رہا ہوں. وعند اللہ فی ذلک الجزاء, اور نبی علیہ السلام کی شان کا دفاع کرنا, کہتے ہیں اللہ کے نزدیک اس کے اندر جزا ہے, اجر ہے, بہتر بدلہ ہے. حجوت محمد, اے بدبخت تو نے محمد کی تنقید کی, توہین کی. برکن تقیہ, وہ محمد جو متقی پرہیزگار ہے, نیکوکار ہے. رسول اللہ, جو اللہ کے رسول ہے. شیمتہ الوفاء, ان کی عادت یہ ہے, ان کا اخلاق یہ ہے کہ وہ تو سب کے ساتھ وفا کرتے ہیں, وہ تو سب کے ساتھ وفا کرتے ہیں. اور پھر آخری شعر ان اشعار میں کیا ہے, وَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَاهُ, میرا باپ, میرے باپ کے والدین, میرا دادا, میری دادی, یہ سب وعرضی, اور حسان کی, خود حسان کی عزت, لعرض محمد منکم وقاء, اے ظالمو تمہارے اور محمد رسول اللہ کی عزت کے آگے ڈھال ہے. میرا باپ بھی رسول اللہ کی عزت پر قربان, میرے آباء و اجداد بھی رسول اللہ کی عزت کے اوپر قربان, اور کہا کہ محمد رسول اللہ کی عزت پر حسان کی عزت بھی قربان. اس انداز سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا. یہ مقام ہے ان لوگوں کا جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں. یہ صحابہ کا طریقہ ہے. رسول اللہ خود حکم دے رہے حضرت حسان کو کہ میری طرف سے دفاع کرو, اور مشرکین کی نشان کا جواب. تو جو ذمہ داری خود اللہ کے رسول نے لگائی, اور جس چیز کا خود رب العالمین نے حکم دیا, اس سے بڑھ کر وہ کام ہو سکتا ہے. اور جو لوگ اللہ کے رسول کا دفاع کرتے ہیں, اللہ کے رسول کا دفاع کرتے ہیں, وہ کامیاب لوگ. یہ اتنا عظیم کام ہے, وہ لوگ کامیاب لوگ. ابھی آیت میں نے سورہ اعراف کی آیت کافر صاحب کے سامنے پڑھا. اللہ فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ, وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائے, نبی کی تعظیم اور نبی کا احترام کیا, ونصروہ, اور نبی کی مدد کی, نبی کا دفاع کیا, اور قرآن کے اوپر ایمان لائے, اولئک هم المفلحون, فرمایا یہ لوگ فلاح پانے والے, یہ لوگ فلاح پانے والے, کامیاب ہونے والے ہیں. تو ہماری تو کامیابی اسی کے اندر ہے کہ ہم نبی کا دفاع کریں, ہم اپنے رسول کا دفاع کریں. ہماری کامیابی اسی کے اندر ہے. نبی کی توہین ہوتی رہے, مسلمان اندھا اور بہرا ہو جائے, گنگا ہو جائے, اس کے ہاتھ اور اس کا قلم, اس کے اندر طاقت نہ رہے, اس کے اندر کوئی کامیابی نہیں ہے. اس لیے امام مالک نے یا کسی اور نے کہا تھا کہ اگر نبی کی امت کے ہوتے ہوئے نبی کی توہین ہو, نبی کی گستاخی ہو, اس امت کو دنیا کے اندر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اس کے لیے موت ہی بہتر ہے, اس کے لیے مر جانا ہی بہتر ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کا دفاع دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابیوں کی ضمانت ہے. اللہ خود ایسے لوگوں کی کامیابی کی ضمانت دے رہا ہے. اولئک هم المفلحون کہہ کر, جو لوگ نبی پر ایمان لاتے ہیں, نبی کا احترام کرتے ہیں, اور نبی کی نصرت اور تائید کرتے ہیں, اور قرآن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, اللہ خود ان کی کامیابی کی گواہیاں دے رہا ہے.
اسی طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دفاع کرنے کا کیا مقام ہے؟ ان کے دفاع کرنے کا مقام یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا من رد عن ارض اخیہ بالغیب، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کیا، اس کی عزت کا دفاع کیا، اس کی عزت کا تحفظ کیا۔ مثال کے طور پر کسی مجلس میں وہ بیٹھا ہوا تھا، اس مجلس میں اس کے مسلمان بھائی کے بارے میں، اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کے بارے میں کوئی بات ہونے لگی، اس مسلمان نے اپنے اس مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دے، اللہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کا یہ حق بنتا ہے کہ اللہ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ اب مجھے آپ بتائیں، جب ایک کلمہ پڑھنے والے کی عزت کا دفاع کرنے کا یہ مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا اور جہنم کی آگ کو اس کے چہرے کو نہیں چھونے دے گا، تو جو نبیوں کے امام ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، ان کی عزت کے دفاع کا کیا مقام ہے؟ ان کی عزت کے دفاع کا کیا مقام ہے؟ اس کا تو پھر بڑا مقام ہے۔ جب ایک عام کلمہ پڑھنے والا نبی کے امتی کے دفاع کرنے کا یہ مقام ہے، تو کیا جو شخص نبی علیہ السلام کا دفاع کرے گا، آپ کی عزت کا دفاع کرے گا، آپ کی سیرت کا دفاع کرے گا، آپ کی شریعت کا دفاع کرے گا، آپ کے اسلام کا دفاع کرے گا، دین کا دفاع کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ نہیں رکھے گا؟ جس نے رسول کریم علیہ السلام کی کا دفاع کرنا دنیا کے اندر اپنی ذمہ داری سمجھا اور اللہ کی رضا کے لیے اس نے عملی طور پر رسول کریم کے دفاع کے لیے کوشش کی، محنت کی، کیا اللہ اسے قیامت کے دن رسوا کرے گا؟ ہرگز۔ اللہ انشاءاللہ اسے دنیا کے اندر بھی عزتیں عطا فرمائے گا، آخرت کے اندر بھی اللہ اسے عزتیں عطا فرمائے گا۔ اور ہمارا ایمان ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے، ووٹ بنانے کے لیے نہیں، سیاسی پہنچ حاصل کرنے کے لیے، کرسی اقتدار کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور اس نے اپنے ذمے نبی کا حق سمجھ کر، دینی شرعی ذمہ داری فریضہ سمجھ کر اس نے نبی کا دفاع کیا، انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کو جہنم سے انشاءاللہ محفوظ رکھے۔ ہمارا اس چیز کے اوپر انشاءاللہ ایمان اور یقین، تو یہ مقام ہے اس بندے کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتا ہے، جو اپنی اس ذمہ داری کا احساس کرتا ہے اور اس ذمہ داری کو پورا کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم سے جتنا ممکن ہو سکے ہم نبی کریم علیہ السلام کا دفاع کریں۔ آپ پر اٹھائے جانے والے اعتراضات، ہم کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر موجود ہیں، اگر کسی کا تعلق سوشل میڈیا کے ساتھ ہے، کوئی ویب سائٹ کا ماہر ہے، کوئی سوشل پروگراموں کا ماہر ہے، اسے چاہیے کہ وہاں پر وہ نبی کا دفاع کرے۔ کوئی تقریر کے اندر مہارت رکھتا ہے، وہ اپنی تقریر کے ذریعے، کوئی تحریر میں مہارت رکھتا ہے، وہ اپنی تحریر کے ذریعے، قلم کے ذریعے میدان صحافت میں ہے، میڈیا کے میدان میں ہے، جس میدان کے اندر ہے، جیسے جیسے اس کے لیے ممکن ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اپنے نبی کا دفاع کرے۔ اور ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ السلام کا دفاع کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم عملی طور پر نبی کی سنت کو اپنائیں، تاکہ جو اسلام کے دشمن ہیں ان تک یہ پیغام پہنچے کہ ہم اپنے نبی کی ہر ادا کو اختیار کرنے والے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے ہم لوگ اس چیز کے اوپر عمل کرنے کے لیے آمادہ نہیں۔ تو یہ نبی کے دفاع میں شامل ہے کہ ہم رسول اللہ کی سنت کو عملی طور پر اختیار کریں، رسول اللہ کی سنت کو عملی طور پر ہم اختیار کریں، اور اسی طرح سے ہم نبی علیہ السلام کے دین کی خدمت کریں،
نبی کریم علیہ السلام کا لایا ہوا دین اس کی خدمت کریں، اللہ کے رسول کی سیرت، نبی علیہ السلام کا دین اس کو صحیح معنوں میں، نبی علیہ السلام کا اعلیٰ عمدہ اخلاق اس کو اچھے اور اعلیٰ انداز سے لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کرنے میں یہ تمام باتیں شامل ہیں۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع نہیں کریں گے تو بعض لوگ ہوتے ہیں جو ملحد قسم کے لوگ ہیں، بے دین قسم کے لوگ ہیں، جو رب کے وجود کے قائل نہیں، جن کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے، بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلام کے ساتھ ان کا بظاہر تعلق ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ خالق کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ تو اس طرح کے موقعوں پر جب نبی علیہ السلام کی توہین ہوئی یا اللہ کو کسی نے گالی دے دی یا اس طرح کا معاملہ ہوا، وہ تو استہزاء کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو یہ مسلمانوں کا رب تو اتنا کمزور ہو گیا ہے، اب ان کے نبی کی توہین ہو رہی ہے، رب ان توہین کرنے والوں سے بدلہ بھی نہیں لے سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اگر ہمارے ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، اللہ چاہے تو پلک جھپکنے سے پہلے ان ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ قادر ہے کہ نہیں؟ اللہ قادر ہے، اللہ غالب ہے۔ لیکن اگر ہماری زندگی میں ہم اسلام ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کی زندگی میں ہمارے نبی کی توہین ہو رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل ہمارے ایمان اور ہمارے نبی کے ساتھ محبت کے دعوے کا امتحان لے رہا ہے کہ ہم کتنے سچے ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دعویٰ ہے ہم ایمان والے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے کا، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارا دین حق ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارے نبی کی ذات سب سے اعلیٰ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ دراصل ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے، ہمارا کردار کیا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم لوگ نبی کا دفاع نہیں بھی کریں گے تو کیا اللہ بھی اپنے نبی کا دفاع نہیں کرے گا؟ اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم اگر دفاع نہ کریں تو اللہ بھی دفاع نہیں کرے گا۔ اللہ نے تو فرما دیا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، لوگوں سنو، اگر تم ہمارے نبی کی مدد نہیں کرو گے، دفاع نہیں کرو گے، اللہ تو اپنے نبی کی مدد کر چکا ہے۔ اور اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی کہ نہیں کی؟ اللہ نے تو فرمایا ان شانئک والابتر، اے نبی آپ کے دشمن ذلیل و رسوا ہو کر رہے گا، انا کفیناک المستہزئین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کا مذاق اڑانے والوں کی طرف سے ہم آپ کو کافی ہیں۔ اور اللہ نے نبی کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کیا۔ تو اگر ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم مدد کریں گے، دفاع کریں گے تو دفاع ہوگا، ہم دفاع نہیں کریں گے تو نبی کا دفاع کون کرے گا، اسلام کا دفاع کون کرے گا؟ نہیں، اگر ہم نبی کا دفاع کریں گے ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے، ہم اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم نبی کا دفاع نہیں کریں گے تو پھر کہیں ہم ایمان اور اسلام کے دعوے میں، نبی کے ساتھ محبت کے دعوے میں جھوٹے ثابت نہ ہو جائیں۔ تو اس لیے ہم یہ نہ سوچیں کہ اگر ہم دفاع نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم اسلام کے لیے کچھ نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے وعدے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے ہر وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم علیہ السلام کے دیگر حقوق کے ساتھ ساتھ ہمیں اس حق کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے نبی کا صحیح معنوں میں دفاع کر سکیں۔ اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو، اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرمائے، اور اللہ کفر اور کافروں کو ذلیل و رسوا کر دے، اللہ شرک اور مشرکین کو تباہ و برباد کر دے، اور جو لوگ آئے روز نبی کریم علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں، آپ کی گستاخی کر رہے ہیں، آپ کی شان کے اوپر، آپ کی عزت کے اوپر حملے کر رہے ہیں، آپ کی ذات کے بارے میں تنقیص کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ ایسے لوگوں کے تمام منصوبوں کو ناپاک عزائم کو خاک کے اندر ملا دے، اللہ ان کو نیست و نابود بنا دے، اور باقی لوگوں کے لیے ان کو عبرت اور نصیحت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔